الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے: پروردگار عالم مجھے یہاں کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرم سے جماعت المبارک کی نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس مقدس عبادت کی برکت عطا فرمائے اور جماعت المبارک سے اللہ تعالیٰ زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. جو باقی زندگی اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پہ اپنے خوف حضور کی محبت میں دین اسلام پر اور سیرت رسول پر زندگی گزارنا نصیب فرمائے. ماہ ربیع الثانی شریف گزر رہا ہے اور ہم ولیوں کے شہنشاہ، ولیوں کے تاجدار اور بادشاہ علم سیدنا محبوب سبحانی چوپے ربانی حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی اور سبا مستقی رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے پڑھ رہے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کے بعد حضور کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، انبیاء کا رسولوں کا سلسلہ جب مکمل ہوا تو آگے اپنے احکامات
اپنا دین لوگوں کی رہنمائی کے لیے حضور کی جو امت کے وارث ہیں اور ان کا الزام بصورت علماء کرام، یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کو چلایا ہے، چل رہا ہے اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس نے بڑی عبادت کی، پھر اس نے اللہ نے فرمایا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، اس نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاخرج انک من الصاغرین، جا میری جنت سے نکل جاؤ، لعنت اللہ یوم الدین، اور قیامت تک اس کو راندہ کرتا اور جھانکی بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی دربار سے نکال دیا، فرشتوں کی سطح سے اس کو نکال دیا۔ تو شیطان نے کہا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے کتنی مہلت چاہیے؟ اس نے کہا کہ لا یوم الدین، قیامت تک مجھے مہلت عطا کر۔ میں نے بڑی عبادت کی تھی، ایک روایت ہے کہ 6 کروڑ سال تک وہ عبادت کرتا رہا اور زمین کا کوئی حصہ، کوئی چپا، کوئی ٹکڑا ایسا نہیں تھا کہ جس پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ جنس کے اعتبار سے انسان اور فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا، اس کا سرنام تھا عزازیل۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو دے کر اس کو جنوں کی، جنات کی صفوں سے اٹھا کر فرشتوں کی صف میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شامل کر دیا۔ پھر اس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا۔ اس نے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک زندگی عطا کر اور کہا یا اللہ اتنی عبادت اس آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، اس آدم کی اولاد آدمیوں کو بھی جنت میں داخل اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک مہلت زندگی عطا کر۔ اور اس کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ اس کو کبھی موت نہیں آتی۔ اس نے کہا یا اللہ مجھے اختیار رہا تھا، پہلے مہلت مانگی، زندگی مانگی، پھر اختیار مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اختیارات دے دی، اپنے دشمن کو۔ شیطان اللہ کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن کو اختیار دیا۔ آپ لوگ حضور کے اختیارات کو نہیں مانتے، شیطان کے اختیارات کو مانتے۔ حضور نے فرمایا کہ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، اس کو اتنے اختیار ملے، اتنی اس کو اللہ نے قوت و طاقت عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، کہ شیطان ہر انسان کے دل کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اور انسان کے جسم میں اس طرح کام کرتا ہے جس طرح انسان کی جگہوں میں خون توڑتا ہے، اس طریقے سے انسان کی جگہوں میں توڑتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر وقت یہ ابن آدم کے انسان کے دل کے ساتھ چپٹا رہتا ہے۔ اور ایک حضور کے حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ شیطان انسان کے ناک پر بیٹھ کر ساری رات گزارتا ہے۔ ہر انسان
انسان جان لگتی ہے کہ شیطان انسان کے ناک پہ بیٹھ جاتا ہے اور انسان کو جاگنے تک انسان کی ناک پر بیٹھ کر راحت ہو جاتی ہے۔ تو پوچھا گیا حضور سے کہ یہ ناک پر بیٹھ کر رات کیوں گزارتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس لیے کہ شیطان چاہتا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا میں اس کا ایمان چھین لوں گا، گمراہ کر کے ماروں گا، اس کو میں کافر کر کے ماروں گا۔ اس لیے ہر وقت انسان کی ناک پر یا رات بیٹھ کر گزارتا ہے، انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کب اس کی موت آئے اور میں اس کا ایمان اس سے چھینوں۔ بڑے بڑے دنیا کی ظاہر آئے، عبادت کرنے والے آئے، نیک لوگ آئے، لیکن وقت موت ان کا ایمان چھین لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بڑے اختیارات دیے، بڑے۔ اس کے اختیار کا یہ عالم ہے کہ یہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے پہنچ جاتا ہے شیطان، یعنی ہر وقت ہر جگہ پہ موجود رہتا ہے۔ اور عقیدے کا یہ عالم ہے کہ شیطان کے اختیار کو تو مانتے ہیں کہ شیطان ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے۔ حضور کی بارے میں آئی تو انسان سوچ کے پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے اگر اپنے دشمن کو اتنے اختیار دیے ہیں تو اپنے معبود کی جو اختیارات ہیں ان کا عالم کیا ہوگا؟ دیکھیے بھائی، اگر ایک دشمن کو اختیار دی جا رہی ہے تو اپنے جو معبود ہیں، اپنے پیارے ہیں، یا ان کو اختیار دی گئی؟ محبت تو اپنوں سے ہوتی ہے، دشمن سے تو نہیں ہوتی۔ اگر یہ آپ مانتے ہیں کہ شیطان جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے، تو اللہ کا رسول اور معبود نہیں پہنچ سکتے۔ دشمن کے اتنے اختیار ہیں تو معبود کے اختیار نہیں لے سکتے۔ دشمن کی اتنی طاقت ہے اور اللہ کے رسول کی طاقت نہیں ہے۔ وہ تو اللہ فرماتا ہے معبود جہاں تو قدم رکھتا ہے وہ جو گلیوں کی قسم، تیرے قدموں کی قسم، تیری آنکھوں کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم۔ اور محبت کے یہ عالم ہے اور اپنے معبود کو اللہ اختیار نہیں دیتا۔ شیطان کی اختیارات اور قوت و طاقت کا یہ عالم ہے کہ دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو پڑھ لیتا ہے۔ یا گھر سے نکلتے ہیں نا تو شیطان جانتا ہے کہ اس کا کام کون سا تھا، راستے میں اس کے دوست کون سے ہیں، تو وہ فوراً آپ کے دل ذہن میں بات ڈالے گا کہ وہ کام کر لو، اس سے بھی مل لو، اس کو فون کرنا تھا اس کو کر لو۔ تو وہ دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو بھی شیطان جانتا ہے، اور اللہ کے رسول اپنے غلاموں کی کیفیت اور حالات کو نہیں جانتا۔ آج تک اس لیے شیطان کے اختیارات میں انگلی اٹھائی ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کام انسان نہیں کرتا وہ بھی شیطان کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے شیطان کو اس کا علم ہی نہ ہوگا کہ شیطان اتنے شیطان کے اختیارات کو مانتے ہیں۔ اللہ کے معبود رسول اعظم کے اختیارات کی بات جب وقت آتا ہے ہم سوچ کے پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے شیطان کو بڑے اختیار دیا۔ اس نے کہا کہ میں قیامت تک لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ یہ ہر چوک پہ، ہر گلی میں، ہر چوراہے پہ، ہر دروازے پہ، ہر دکان پہ، ہر انسان کے ساتھ شیطان۔ لیکن پھر بھی کیا مسجد ویران ہوئی؟ نہیں، پھر بھی مسجد آباد ہے۔ پھر بھی تو کیوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ یا اللہ جب اتنے شیطان کے اختیار ہیں تو سارے لوگ تو جہنم میں چلے جائیں گے، گمراہ کر دے گا۔ اس کی قوت و طاقت کے یہ عالم ہے،
اللہ نے فرمایا نہیں الا عبادک منہم المخلصین، میں قیامت تک اس کے مقابلے میں اہل حق اولیاء اعظام کو بھیجتا رہوں گا، اور یہ اہل حق قیامت تک آتے رہیں گے، قیامت تک اولیاء اعظام کا سلسلہ یہ قیامت تک چلے گا، حضور کے سے بات قیامت تک۔ یہ رد بات ہے کہ ہر شعبے کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی تو وہاں ساتھ اس سلسلہ ولایت کے اندر بھی کچھ ایسی کمیاں سامنے آئی ہیں، لیکن اہل حق اب بھی موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں۔ شیطان کتنا ہی گمراہ کرتا رہے، اجمیر میں ہندوستان کی سرزمین پر ایک معین الدین چشتی آئیں گے، خواجہ ہند الولی اور لاکھوں کو کلمہ پڑھا کے چلے جائیں۔ شیطان جتنی بھی گمراہی پھیلاتا رہے، ایک داتا گنج بخش کے لیے ڈیری آئیں گے اور پورے بڑے صغیر پر اسلام کے پتھر کو لہرا دیں گے۔ تو شیطان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اعظام کے سلسلے کو رکھا۔ آپ دیکھیں نا، حضرت جعفر صادق سے لے کر رسول کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تک، پھر امام شافعی آئے، امام مالک آئے، امام احمد بن حنبل آئے، اس کے بعد حضرت عنایت بغدادی آئے، اس کے بعد حضرت صدی سکتی آئے، اس کے بعد محمود سبحانی، غوث سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی آئے۔ تو یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اولیاء اعظام اب بھی چل رہا ہے۔ ان کی ظاہری حیات میں بھی لوگ ان کے آستانوں سے، ان کی بارگاہوں سے، خانقاہوں سے حیات ہوتے رہے، اور اولیاء اعظام کی جانے کے بعد بھی وہاں سے لوگ فیض یاب ہو رہے۔ اللہ کے ولی دے کیا سکتے ہیں، کر کیا سکتے ہیں؟ اگر دل میں محبت رسول ڈال دی تو اس سے بڑی اور کون سی دولت ہے جو تم ولیوں سے لینا چاہتے ہیں؟ دنیا کی دولت سے ویسے نفرت کرتے تھے۔ تو شیطان کے مقابلے میں آتے رہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو اس کے بعد دستگیرت کے اللہ، اور شیطان اتنی قوت و طاقت ہے، اتنا اس کا عالم ہے، اس نے بڑے بڑے ولیوں کی ترکوں کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ اس کی جب بھی آپ نماز پڑھنے آئے نا تو یہ کہا کرے یا اللہ تیرا کرم ہے، تیرے فضل سے میں آیا ہوں۔ ساری تہجد اٹھے تو کبھی یہ نہ کہا کرے کہ میں اٹھ کے تہجد پڑھے گا، کہا کرے یا اللہ تیرا فضل تھا، تیرا کرم تھا کہ تو نے مجھے اٹھا لیا، تہجد پڑھنے کی توفیق دی۔ اور بھی تو ہزاروں لوگ سو رہے ہیں، لیکن اگر ان ہزاروں میں سے ایک اٹھاتا ہے تو اپنے کرم سے اٹھاتا ہے۔ کبھی کسی نیکی کی، عبادت کی نسبت اپنی طرف نہیں کیا کرے، بس یہ کہا کہ اللہ تیرا کرم تھا، تیرا فضل تھا، تو نے اٹھا لیا ہے، تہجد پڑھنے کی توفیق دی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، اللہ میں تیرے کرم سے آیا ہوں۔ تو بندہ یہ کہتا ہے نا، اس عبادت کی کمی کوتاہیاں اللہ نے معاف کر کے اس کو قبول فرما دیا۔ یہ اس کے کرم کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کا کرم ہوتا ہے تو سہی اٹھا دے، ورنہ تھوڑی دنیا سو رہی ہے۔ 10-15 نمازی صبح آتی ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ گھروں میں سو رہے ہیں، اس کا کرم ہے کہ 10-15 نمازی کو اللہ اٹھا کے مسجد میں بھیج دیتا ہے، اور جن کو توفیق نہیں ہوتی ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس شیطان کی طاقت بڑی ہے کہ ہر وقت میں یہ بات ڈالے گا کہ تم نے بڑی عبادت کر، لیکن تم نے تہجد پڑھ لی، لیکن تم نے قرآن پڑھ لیا، تب دیکھنا کہ کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، دیکھنا تو 5 وقت مسجد میں جاتا ہے، تو بڑا کام کرتا ہے، تو یہ شیطان کو وسوسہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور اس سے بعد دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک جنگل میں بیابان میں جا رہے تھے کہ اچانک اوپر آسمان میں بادل آیا، بالکل آپ کے سر کے اوپر آیا، سایہ پتن ہو گیا۔ اس بادل سے آواز آتی ہے، آپ رک گئے، اچانک بادل، دھوپ ہے، چاش کا وقت ہے کہ بادل میرے سر پہ،
اس بادل سے آواز آتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ نے تجھے قبول کر لیا، تم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہو، تم اللہ کے اتنے پسندیدہ اور محبوب بن چکے ہو۔ اس کے بعد اگر تم عبادت نہ بھی کرو تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر تم گناہ کرتے بھی رہو، اگر تم گناہ کرتے بھی رہو تو پھر بھی تم جنت میں جاؤ گے اور وہ گناہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے سوچا نماز تو حضور کو بھی معاف نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، معبود ہم نے تو آپ کو خیر کثیر کثرت سے خزانے عطا کر دیے ہیں، کثرت کے خزانے۔ اتنا کچھ دینے کے بعد اللہ نے حضور کو فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، معبود کے سارے دنیا آخرت کی تجھے خزانے دیے ہیں، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کی نماز پڑھتے رہنا، من ہر اور قربانیاں کرتے رہنا، اپنے نفس کی، جان کی، مال کی، ہر چیز کو اپنے رب کی راہ میں قربان کرتے رہنا ہے۔ جب نماز حضور سے معاف نہیں ہوئی تو مجھے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ آگے سے آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو آگے سے شیطان نے پھر کہا، وہ شیطان تھا نا جو بادل کی صورت میں، لیکن اس کی کتنی طاقت ہے، ایک بادل پڑھ کر اوپر آ گیا۔ شیطان کی اتنی طاقت ہے، اتنی۔ تو آگے وہ شیطان نے پھر کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی، میں نے بڑے بڑے ولیوں کے ٹکڑے اجاڑ دیے تھے، تو بچ گیا، تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا۔ آپ نے پھر کہا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا۔ تو پھر شیطان نے کہا کہ عبد القادر تو دوسرے بات سے بھی بچ گیا، ورنہ میں نے بڑے بڑے ولیوں کے تختوں کو اجاڑ کر ان کا ایمان چھین لیا تھا، ساری زندگی کی عبادت کو میں نے تباہ کر دیا۔ تو یہ شیطان کا جو سلسلہ ہے، وہ شیطان قیامت تک رہے گا، لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا۔ اس کے مد مقابل اللہ کے ولیوں کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اہل حق قیامت تک آتے رہیں گے، وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے کے جاتا رہے گا، یہ گمراہیوں سے بچا کر تمہیں صراط مستقیم اور نور ہدایت کی طرف لے کر ولی جاتے رہیں گے۔ اہل حق یہ مت سمجھنا کہ آج یہ کہتے ہیں کہ ولی ختم ہو گئے، اصل ولی کہاں ملتا ہے؟ یاد رکھنا اصل ولی اہل حق حضور کی حدیث پاک ہے، قیامت تک پاتے رہے گی۔ یہ صرف ہم تلاش نہیں کرتے، جب بھی تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، بس اس لیے جگہ سے ہم نے ٹنگ کھا لیا، کسی ایک آستانے پہ گئے، کوئی وہاں پہ کوئی پیر صاحب دیکھے جن کی داڑھی نہیں ہے، دنیا دار ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ سارے پیر غلط ہے۔ لیکن اگر دکان پہ کپڑا لینے کے لیے جائیں نا، ایک کپڑا لینے کے لیے تو کپڑا خالص نہ ملے تو کیا کپڑا پہننا چھوڑ دیں گے؟ چھوڑ دیں گے؟ ضرورت ہے نا زندگی کپڑا۔ دوسری دکان پہ چلے جائیں گے، وہاں سے آپ کو کپڑا اچھا نہ ملے پھر چھوڑ دیں گے۔ تیسری دکان سے اچھا نہ ملے دوسرے شہر میں چلے جائیں گے، دوسرے ضلع میں چلے جائیں گے، دوسرے ملک میں چلے جائیں گے۔ جب تک آپ کو اچھا کپڑا نہیں ملتا، آپ کپڑے کی تلاش ہے نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ یہ کپڑا ہماری ضرورت ہے۔ یہ تو نہیں دو چار دکانداروں سے ہم نے نہیں کھایا، کپڑا اچھا نہ ملا، اس کے بعد کہیں گے آئندہ ہم تو کپڑے پہنے گے، تو کپڑا اچھا ملتا ہی نہیں ہے، آئندہ ہم نے کپڑے نہیں پہنتے۔ نہیں، ضرورت تھی اس کو ہم جہاں تک ممکن ہم اس کو تلاش کرتے رہے، آخر ہم اس کو تلاش کر لیں۔ دین ہماری ضرورت ہے، نہیں رہا ہم ایک مولوی سے تن کھاتے ہیں، پھر کس سے تن کھا رہے، اس ایک پیر سے تن کھا رہے، اس کو دیکھ لیا تو ہم نے کہا کہ نہیں، یہ مولوی ٹھیک نہیں ہوتے۔ ایک پیر صاحب کو دیکھ لیا، ہم نے کہا کہ پیر اچھے نہیں ہوتے، وہی کو تلاش چھوڑ دو، اس لیے کہ دین ہماری ضرورت ہے، نہیں رہا۔
اگر 3 ضرورت ہوتا نا تو ایک بولی سے دم کھاتے ہیں، دوسرے سے کھاتے ہیں، تیسرے سے کھاتے ہیں۔ حکم ہے حق کو تلاش کرتے رہو، آخر تمہیں حق مل جاتا، آخر تمہیں حق مل جاتا۔ بھئی جو تم سے دھوکہ بھی اگر کریں گے، بولنی کریں گے، آپ یہاں مانگو، یہاں مانگو، یہاں مانگو، دعا نہ مانگو، کلمہ نہ پڑھو، درود نہ پڑھو، ملت نہ پڑھو، تمہارا یہ نہیں کہ تم تھک ہار کے بیٹھ جاؤ، حق کی تلاش قیامت تک جاری رکھنی ہے۔ اگر یہ بولنی، یہ پیر، یہ دھوکہ بھی کریں گے تو رب کے نام پہ دھوکہ کر رہے ہیں نا۔ سیدنا فاروق اعظم کا معمول مبارک تھا نا کہ جب کوئی غلام لمبی نماز پڑھتا اس کو آپ آزاد کر دیں، سینکڑوں آپ کے غلام تھے، تو جو ہی شاید غلاموں کو پتہ چل گیا جب لمبی نماز پڑھیں گے تو آپ ہمیں آزاد کر دیں، تو جو سیدنا فاروق اعظم سامنے آتے نا، اب غلاموں کو وضو ہے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے، ان کو دیکھا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، کچھ پڑھے نہ پڑھے کھڑے ہیں دیر سے، صرف آزاد ہونے کی وضو نہیں ہے کسی غلام کا، پتہ تھا ان کی کمزوری ہے کہ جو لمبی نماز پڑھتا ہے اس کو آزاد کر دیں گے، جو دور سے دیکھا نا کھڑے ہوئے، کھڑے ہیں گھنٹوں کھڑے ہیں، سلام پھیرا تو آپ نے پتا سے اس کو آزاد کیا۔ تو کسی حضرت عمر سے کہا حضور یہ آپ سے دھوکہ کرتے ہیں، ان کا وضو نہیں ہوتا، یہ کوئی نماز نہیں پڑھتے، آزادی کے لیے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں ان کا وضو نہیں ہوتا، میں جانتا ہوں یہ اندر کچھ نہیں پڑھتے۔ تو کہا حضور پھر کیوں آپ کرتے ہیں؟ کہا کہ دھوکہ کوئی سے کرتے ہیں تو رب کے نام پہ کرتے ہیں نا، تو رب کے نام پہ ایک دفعہ کیا عمر لاکھ مرتبہ دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی مسجد اگر آپ سے دھوکہ ہے تو ایک مرتبہ، 2 مرتبہ دھوکہ کھاتے سے لے جائیں، رب کے نام پہ دھوکہ کھائیں گے نا، آخر آپ کو اہل حق مل جائے گا، اہل حق مل جائیں گے۔ آپ حق، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے حق کی تلاش جاری رکھنی ہے، کیونکہ حضور کی حدیث پاک ہے کہ اہل حق اللہ کے نبی قیامت تک آتے رہیں گے، بس تمہیں حق کی تلاش جاری رکھنی ہے، تمہیں حق مل جائے گا، اور جس کو حق مل جائے اللہ اس کو بخش دے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے 2 مولویوں سے، 2 فرقوں سے، 2 مسجدوں سے، آج کل کے آرٹیفیشل اور بازاری پیروں کو دیکھنے سے تھک ہار کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ حق کی تلاش ہے جاری رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کی یہ مولوی کی اپنی دکانداریاں ہیں، ہر کسی کا اپنی 2 روز کی مسجد ہے، ہر کسی کا اپنا فرقہ ہے، میں نے تو سب کو چھوڑ دیا ہے، یہ حکم ہے نہیں ہے، بلکہ آپ نے ایک اگر ہوٹل سے کھانا کھاتے ہیں وہاں پہ آپ کو اچھا کھانا نہیں ملتا تو کیا کھانا کھانا چھوڑ دیں؟ ایک دوسرے ہوٹل میں چلے جائیں گے، وہاں سے اچھا کھانا نہیں ملتا، دھوکہ ہوا ہے تو کھانا کھانا چھوڑ دیں گے، کس ہوٹل میں لے جائیں گے؟ جب تک آپ کو اچھا کھانا نہیں ملے گا آپ کھانے کی تلاش جاری رکھیں گے، جس وقت تک آپ کو اچھا کھانا نہیں ملے گا، کھانا مل جائے اس وقت تک ایک شہر میں، دوسرے میں، اس ہوٹل پہ، اس ہوٹل پہ، اس لیے کھانا ہماری ضرورت ہے اور دین افسوس کے ساتھ ہماری ضرورت ہے نہیں کھانا۔ دین کی تلاش، حق کی تلاش یاد رکھنا جاری رکھیں، کبھی یہ نہ کہا کرے کہ آپ کی کوئی بدی نہیں ہے، اب اصل ولی تو ختم ہو گئی۔ یہ حضور نے فرمایا اصل ولی قیامت تک شیطان کے مد مقابل آتے رہیں گے، اہل حق قیامت تک آتے رہیں گے۔ صرف آپ کا کام ہے حق کو تلاش کرنا، آپ نے حق کو تلاش کرنا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں نا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی مصطفیٰ دستگیر رضی اللہ تعالیٰ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ کے ولی یاد رکھیے، ولی کون ہوتا ہے؟ آسان سی حضور کی ساری باتیں حضور سے پوچھا کہ حضور اصل ولی کون ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ جس کے چہرے پہ نظر پڑے اور بے ساختہ تمہیں خدا یاد آ جائے، تمہارے اذا رؤوا ذکر اللہ تو بے ساختہ تمہارے منہ سے نکلے سبحان اللہ، اس کے چہرے کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے۔ یاد رکھنا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی ایک نماز کی تکبیر اولیٰ سے قضا نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ یہ سب خراب ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ہمارے پیر صاحب ہے کہ بات میں پڑھ لیں گے، مکے میں جا کے پڑھ دیا ہے، مدینے میں پڑھ دیا ہے، نہیں۔
شریعت کا ظاہر پہ فتویٰ، اللہ کے رسول پڑھتے رہے جو اللہ کے معبود کے تم سزا سے معاف ہو سکتی ہے، نماز نہیں معاف ہو سکتی، کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھیے جو جس کی زندگی میں ایک بار نماز میں تکبیر اولیٰ سے انتظار نہ ہو وہ ولایت کی پہلی سیڑھی پہ گامزن ہوتا ہے، باقی درجے بعد میں۔ آج کبھی چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب آ گئے، سب باتیں صاحب آ گئے۔ جو سنت رسول فرض نہیں چہرے پہ ایک بوجھ سمجھتا ہے وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے فرائض کا عالم کیا ہوگا؟ یاد رکھیں آج پیروں کے پاس خواتین آ رہی ہیں، اگر پیر صاحب گھر میں آئے ہیں تو جو اہل خانہ ہوں گے وہ کہیں گے کہ جو خلیفہ ہیں وہ بار بار پیر صاحب اندر خواتین سے ملنے جا رہے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ پھر حضور تشریف فرما آتے سیدت عائشہ صدیقہ حضور کے پاس بیٹھی ہیں، اتنی دیر میں ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لے آئے، نابینا تھی آنکھوں سے، صحابی کیا تھے؟ آنکھوں سے نابینا تھا۔ توجہ فرمانا، وہ صحابی کون تھے آنکھوں سے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آنکھوں سے نابینا تھے۔ حضور کے پاس سیدت عائشہ صدیقہ تشریف فرما ہے، وہ نابینا صحابی حضرت عبداللہ نابینا صحابی رسول سامنے سے آ رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ اندر چلی جاؤ، عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں۔ تو آنکھوں سے نابینا تھے، مادر زاد رہے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ اندر چلی گئی۔ آپ آئے حضور کے پاس بیٹھے رہے، جب چلے گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ باہر تشریف لائے تو کہا حضور آپ نے اندر بھیج دیا تھا، وہ تو آنکھوں سے نابینا تھے، وہ تو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ اگر وہ نابینا تھے تو تم بھی نابینا تھی۔ عائشہ اگر انہیں نظر نہیں آتا تھا تو تجھے بھی نظر نہیں آتا تھا، تو دیکھ رہی تھی نا، وہ نہیں دیکھ سکتے تھے، تو دیکھ سکتی تھی نا، تو تیری ہی تو غیر مالک نہیں تھا۔ اس لیے عائشہ میں نے بات اندر چلی جاؤ، وہ صحابی رسول آ رہے ہیں تو تیری ہی غیر مالک ہے، اندر چلی جاؤ۔ تو کیا آج کا جو پیر ہے یہ صحابی رسول سے بڑا ہے؟ یہ بتائیں نا، سب پیروں کے جو سردار تھے پیر پچھلے کا پھر کہہ رہا ہوں، صحیح بتا رہا ہوں کہ اہل حق ہے، یہی مستق حق ہے، بالکل یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب آیا تو اندر خواتین بیٹھی ہیں پیر صاحب ملاقات کی جان ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین جن کی طہارت پر تقدس کا سورۃ نور کی 18 آیات تشریفات اللہ نے نازل فرمائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی بات، نبینا صحابی آئے ورنہ اندر چلی جانا، اگر وہ نہیں دیکھ سکتے تو دیکھ سکتی ہے نا، اندر چلی جانا۔ تو آپ کا دین صحابی سے بڑا ہے؟ نہیں، یاد رکھنا سید الاولیاء ولیوں کی سردار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کو پڑھے پھر دیکھیں۔ یہ وہ تھے جنہوں نے 12 سال پتے کھا کے درختوں کے اپنے دین کا علم حاصل کیا تھا۔ اب فرماتے ہیں 12 سال وقت کے اندر جو مشکلات کچھ بھی آئیں، اگر پتھروں پر پہاڑوں پر بھی آتی تو شاید وہ بھی پگھل جاتی۔ اور آج کے پیر صاحب کے پاس علم ہی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ پیر صاحب بس کر دعا کرتے ہیں، تو دعا بھی اونچی نہیں، دعا دل آتی ہو تو کرے نا۔ حضور غسل پاک سے کسی نے پوچھا آپ نے سب سے زیادہ کام دین کا کس طریقے سے کیا تھا؟ حضور غسل پاک نے فرمایا تقریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے۔ غسل پاک کا عالم یہ تھا کہ آپ ایک دن میں 18 پیریڈ پڑھایا کرتے تھے، 18 پیریڈ پڑھایا کرتے تھے۔ فجر کی نماز پڑھ کے آپ فقہ کا درس دیتے تھے، ناشتہ کر کے سو جاتے، پھر درس میں جا کر کلاسیں پڑھاتے قرآن و حدیث، پھر ظہر کی نماز پڑھ کر آپ حدیث پڑھایا کرتے تھے، عصر کے بعد آپ کی رشت ہوتی تھی، مغرب پڑھ کے آپ تفسیر پڑھایا کرتے تھے، اور عشاء کے بعد ہفتے میں آپ 3 جلسے کیا کرتے تھے، اور جلسے سے آپ خطاب فرمایا کرتے تھے۔ اور اس وقت 70 ہزار جو لوگ تھے آپ کے جلسے میں بیٹھا کرتے تھے۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ 70 ہزار لوگ آپ کے جلسے میں بیٹھتے تھے۔
اور آپ پھر پروجیکٹ سے فارغ ہوتے نا تو پھر وضو کر کے مصلی پہ کھڑے کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے 40 سال اس کے پاک شاہ کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. اور آج جو پیر صاحب جناب وہ ہمارے پیر صاحب تقریر نہیں کرتے. حضور سے بڑا کہتے ہیں مولویوں کا کام ہے تقریر کرنا. حضور سے بڑا مولویوں کا حضور نے جمعے بھی پڑھائے, عیدیں بھی پڑھائیں, حج کے خطبے بھی دیے, جنگ کے میدانوں کے اندر حضور خطبے دیتے رہے, بازاروں میں بھی دیتے رہے, پتھر کھا کے بازاروں کے اندر حضور تقریریں کرتے رہے. اور آج کہتے ہیں نہیں یہ تقریر کرنا تو مولویوں کا کام ہے. ہم تو صرف شریعت طریقت والے, شریعت تو مولویوں کا کام ہے. شریعت یہ طریقت منزل ہے اور شریعت راستہ ہے. شریعت راستہ اس سے گزر کے جاؤ گے تو آگے منزل طریقت کیا ہے یاد رکھنا. اقبال نے کہا تھا علم و بان فقیری کافر بڑے دیوانہ. جو علم کے بغیر فقیری تلاش کرنا چاہے نا اندیشہ ہے کہ وہ کافر ہوتے بڑے بڑے. ایک کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے وضو کیسے کرنا ہے, میں نے نماز پڑھی کیسے پڑھنی ہے, رب رسول کے بارے میں عقیدہ ہمارا کیا ہے, حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, تو دین سکھائے گا. تو یاد رکھنا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے اس کا ایک ایک لمحہ شریعت کے مصطفیٰ پہ گزرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اللہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سننا عطا فرمائے.